برادران گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ حضرت مفتی عمیر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہمارے اس رابطہ علماء دکن کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم اطال اللہ عمرہ بالصحۃ والعافیہ ہے۔ وہ اپنی نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے یہاں پہنچ نہ سکے، لیکن انہوں نے رابطہ علماء دکن کی خدمات اور اس کے کارناموں اور آج کی اس منعقد ہونے والی تہنیتی اجلاس سے متعلق اپنے کچھ تاثرات پیش کیے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رابطہ علماء دکن کی سالانہ مشاورتی نشست جو علم، بصیرت اور ملت کی رہنمائی کا محور ہوتی ہے، آج پربھنی کے بافیض شہر میں منعقد ہو رہی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ اس روحانی اور علمی اجتماع میں بنفس نفیس شریک ہو کر آپ حضرات کی صحبت علمیہ سے فیضیاب ہوتا، لیکن جسمانی ضعف نے اس عزت افزا شرکت سے محروم رکھا۔ یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میں رابطہ علماء دکن کا سرپرست اعلیٰ اس کے قیام کے آغاز ہی سے ہوں۔ اس ادارے کو صرف قریب سے دیکھنے ہی نہیں بلکہ اس کی فکری، علمی اور دینی تشکیل و تربیت میں اپنی بساط بھر خدمت انجام دینے کا موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی رابطے کے دینی مشن میں اپنی رہنمائی اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ میں تمام معزز شرکائے مجلس، بالخصوص رابطے کے رئیس محترم مفتی عمیر احمد ندوی صاحب اور دیگر اکابر علماء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی سرپرستی و قیادت میں رابطہ ایک نئی فکری جہاد اور علمی بلندیوں کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی ضمن میں معہد العلوم الاسلامیہ پربھنی کے صدر مدرس مولانا نعمان اروند ندوی صاحب کی علمی و انتظامی خدمات کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں، جو اس ادارے کو نکھارنے، اسے تحقیق و تدریس کے نئے افق عطا کرنے اور نوجوان نسل کی فکری تربیت میں مصروف عمل ہیں۔ ان کی قیادت میں معہد ایک ممتاز دینی فکری مرکز بنتا جا رہا ہے۔ حال میں ان کی ڈاکٹریٹ بھی مکمل ہوئی ہے، اس کی بھی انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں جہاں قضا کی تفویض کی باوقار اور پرمغز رسم ادا کی جائے گی، وہیں معہد کے ماہانہ جداریے دیوار نامے کا افتتاح اور نئے علمی تحقیقی منصوبوں کا آغاز بھی ہوگا۔ یہ سب امور اس بات کی دلیل ہے کہ رابطہ اپنی اصل روح کے ساتھ متحرک ہے اور علماء کرام محض کتب خانوں کے چراغ نہیں بلکہ کارزار زندگی کے رہبر اور ملت کے معمار ہیں۔ ہمیں اس عہد جدید میں علمی مرجعیت، دینی بصیرت اور اجتماعی قیادت کی لازمی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا۔ تحقیق، تالیف اور تصنیف کے میدان میں پیش قدمی، دینی مدارس کی عصری معنویت کی تجدید اور ملت کے سماجی و اخلاقی مسائل پر گہری توجہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رابطہ ان تمام محاذوں پر سرگرم عمل ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکا جب دلوں میں اخلاص، ذہنوں میں وسعت اور قدموں میں ثبات ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہم بارک فی ھذا الاجتماع واجعلہ اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم وفق علماءنا في مساعيهم وبارك في مؤسساتهم واكتب لهم القبول في الدنيا والآخرة۔ مزید یہ کہ آئندہ ماہ اگست میں منعقد ہونے والی رابطہ علماء دکن کی سالانہ مجلس حدیث میں شرکت کی نیت و ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ گزشتہ سال کی مسلسلات حدیث کی مجلس کی یاد آج بھی ذہن و دل کو گرما دیتی ہے، جہاں علم و عرفاں کے انوار برستے تھے اور طلباء و علماء کا جوش دیدنی تھا۔ ایسے علمی محافل در حقیقت امت کی روحانی زندگی کا سرمایہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تازہ کا ذریعہ ہے۔ آخر میں تمام شرکاء سے دعا کی درخواست ہے کہ وہ میری صحت کی بحالی اور دین کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنائے، آمین۔ والسلام محبا وداعیہ، مفتی خلیل الرحمن قاسمی، عثمان آبادی، سرپرست اعلیٰ رابطہ علماء دکن و مفتی اول دکن و جنوبی ہند۔